يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے یہ موالات و معادات کا مضمون چل رہا تھا کہ کس کے ساتھ دوستی لگانی ہے اور کس کے ساتھ نہیں لگانی، یہ ذہن میں رہے۔ یہ عقائد اسلامیہ کا ایک مستقل باب ہے، کس کے ساتھ دوستی لگانی ہے اور کس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آج ہم اس دور میں واقع ہوئے ہیں جس دور میں اسلام کے اس اہم ترین عقیدے کا، اسلام کے اس اہم ترین حکم کا مسلمانوں کے دل میں بھی کوئی ایسے سمجھیں کہ اہمیت نہیں رہی۔ اہمیت دور کی بات ہے، پتہ تک نہیں ہے ہمیں کہ یہ اس کا بھی کوئی اسلام میں حکم ہے۔ جی موالات و معادات، موالات قلبی محبت کو کہتے ہیں، معادات دشمنی کو کہتے ہیں۔ کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، کس کے ساتھ محبت رکھنی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے پیچھے بھی ایک پورا رکوع سنا اسی مسئلہ پر، آگے پھر ایک یعنی کہ یہی مضمون چل رہا ہے آج۔ پھر سورہ برات دیکھ لیں، پوری کی پوری سورت اسی پر نازل ہوئی، پوری سورت اسی مسئلے پر نازل ہوئی۔ برات کا مطلب تعلق توڑنا ہوتا ہے، تعلق توڑنے کو برات کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا میں جی اس سے بری و ذمہ ہوں، یعنی میرا اس کے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے دین کے پیروکاروں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے پھریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ یاریاں بھی لگاتے پھریں۔ ایسا کوئی بھی بندہ، ایک گھر کا فرد جو ہے نا، وہ بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے ابا کے ساتھ بھی ہمدردی جتائیں اور ساتھ ساتھ اپنے ابا کے دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی لگائیں۔ کبھی بھی گوارا نہیں کرتا ہے، یہ نہیں۔ یا بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر خالق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، سارا کچھ اسی نے پیدا کیا، اسی نے انہیں ہر چیز عطا فرمائی۔ اگر اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی اس عقیدہ بلا اور عقیدہ برا جو ہے اس کا خیال نہ کریں، ہیں اس کے عمل کرنا دور کی بات ہے، انہیں پتہ تک نہ ہوگا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، انتہائی حیران کن بات، اور یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ مومن کی طرف سے یہ بات ہو کہ بندہ مومن ہو کر کے اسے پتہ ہی نہ ہو اس بات کا، اور یہ ہمارے ممبروں سے یہ بات بیان بھی نہ کی جائے، پھر ایسی سستی روا کی جائے۔ اگر یہی عقیدہ بیان کیا جاتا، عقیدہ ولا کا اور عقیدہ برا کا، ہیں جی موالات و معادات کا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا جاتا، تو آج کیا خیال ہے مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں وہ ہندوؤں کی عاشقہ ہوتی ہیں؟ مسلمان کی بہن بیٹی جو ہے وہ ہندو لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی، بتائیں؟ مسلمان کی بہن بیٹی جو ہے وہ ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے پہ تیار ہو جاتی، مسلمان کی بہن بیٹی جو ہے وہ نصرانی اور یہودی کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو جاتی، بتائیں؟ یہی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے اتنے ایک اہم عقیدے کو بیان تک نہیں کیا۔ عقیدہ ولا اور عقیدہ برا جو ہے، عقیدہ براعت جو ہے جس پہ سورہ برات پوری نازل ہو رہی ہے، ہاں جی اس کے متعلق بیان ہی نہیں، کچھ بیان ہی نہیں کیا، ہم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بیان ضرور کیا ہم نے، جو میرے پیر کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، جو میرے پیر کا مخالف ہے وہ ہمارا مخالف ہے۔ یہ نہیں بیان کیا جو رب کا مخالف ہے وہ ہمارا دشمن ہے، یہ نہیں بیان کیا جو ہمارے حبیب کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے جو ہمارے پیر کا دشمن ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو،
چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہاں، جو ہمارے رب کا دشمن ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا یار ہے۔ جو ہمارے رب کا دشمن ہے وہ چاہے یہودی اور نصرانی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا فیورٹ ہے، پھر ہمارا محبوب ہے، وہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ پھر یہ سارا کے سارا جو ہے نا نظام اس لیے ہوا کہ ہم نے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ اس کا بیان ہی نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھ لیں قرآن کریم میں اتنا مضمون یہ بیان ہوا ہے نا کثرت کے ساتھ، آپ حیران ہو جائیں گے اس کو پڑھتے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیات کریموں میں حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا، صحابہ کرام علیہ السلام کو فرمایا، نا یہ تمہارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ان کو دوست نہ بنانا، ان کو اپنا یار نہ بنانا۔ فرمایا کہ خبالہ یہ خفیہ دشمنی نکالیں گے تمہارے خلاف ہیں۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، آپ وہاں سے نکلنے لگے تو آپ نے کیا فرمایا تھا، میں کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسی عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ رب تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے نہیں ہیں تو آپ نکلتے ہوئے وہاں سے یہی فرمایا ہیں جی انی ذاہب الی ربی، کچھ دن پہلے مضمون یہ گزرا ہے آپ کے سامنے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرے رب مجھے جس طرف لے جائے گا میں ادھر ہی چلا جاؤں گا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انی بریء مما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارے کام ہی ایسے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے درمیان رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، اور سب نے تقریباً یہی رویہ اپنایا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ رب تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، میں کہ کافرو تم پر افسوس کروں گا، میں تم پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ بتائیں جہاں پر ایمانی تعلق ہو، قلبی تعلق ہو، ان کو دکھ پہنچنے پہ تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لا تأس علی القوم الکافرین، میں کہ آپ ان کافروں پر افسوس نہ کریں، جانے دیں انہیں۔ تعلق ختم کروایا، پھر فرمایا کہ جانے دیں انہیں، ان پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ قرآن کریم کا میں کہتا ہوں قسم خدا کی، اگر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں نا، قرآن کریم کا ایک کوئی 5واں 6واں حصہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا اسی مضمون پر مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان سے بچنے کا فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیں سورہ کافرون دیکھ لیں، پوری سورت کیا کہہ رہی ہے، وَيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں جن کی تم پوجا کرتے ہو نا میں ان کی پوجا نہیں کرتا ہوں، اور جن کو میں اپنا رب مانتا ہوں تم اسے مانتے نہیں ہو، جاؤ پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، جاؤ لے جاؤ اپنے گند خرابہ لے جاؤ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ یہ عقیدہ ولایت بھائی اتنا اہم عقیدہ ہے، ہاں جی، اس پہ ضروری تھا کہ ہم بیان کرتے، ایک بچے کو بیان کرتے، ہاں جی۔ اب جس عقیدے میں گندگی ہو، جس عقیدے میں بت کی پوجا ہو، تو بتائیں اس کے پجاری کو، جب بت پلید ہے رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق، جو بت کا پجاری پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ بس یہ عقیدہ ہم نے بیان نہیں کیا، کہ رب رسول کے دشمن سے بھی دشمنی رکھنی ہے، یہ نہیں بیان ہوا۔ یہ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کلام کو کیسے بیان فرمایا، ذرا غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، فرمایا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ لگائیں جی، اسلام نے، قرآن نے، میرے آقا علیہ السلام نے کس نہج تک ان کی تربیت کی، عربوں کی، کہ عرب وہی تھے کہ ان کے گھوڑے کی بھی کوئی بےزتی کر دیتا اس پہ جنگ شروع ہو جاتی، ان کی اونٹنی کی کوئی توہین کر دیتا جنگ شروع ہو جاتی، ہیں جی، ان کے قبیلے کے خلاف کوئی بات کر دیتا جنگ شروع ہو جاتی، کئی سالوں تک کئی پشتیں وہ جنگ لڑا کرتی تھی، ہیں۔ آگے دادا جو ہے نا پوتے کو بتا کے جا رہا ہے، بیٹا ہماری فلاں کے ساتھ جنگ ہے، اس نے ہماری گھوڑی کی بےزتی کی تھی، ہماری اونٹنی کی بےزتی کی تھی، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ اب بتائیں خالق اور مالک نے اور حبیب کریم علیہ السلام نے اس پورے علاقے کے لوگوں کی ایسے منہج پر تربیت فرمائی کہ اب انہیں جو ہے وہ گھوڑی کی، ان چیزوں کی توہین پر غصہ نہیں آتا، اب انہیں غصہ آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی توہین پہ غصہ آتا ہے۔ جیسے آج ہمارا ایک مزاج ہو چکا ہے، ہم تو وہ گھوڑی سے بھی پیچھے جا چکے ہیں،
ہم تو گھوڑی سے بھی پیچھے جا چکے ہیں. آج ہمارے سامنے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کر دے کوئی تو ہمیں غصہ نہیں آتا. میں سچی کہہ رہا ہوں، ہمیں غصہ نہیں آتا. ہاں، ہمارے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کر دے پھر ہمیں ذرا جا کے دکھائے، چاہے وہ متقی پرہیزگاری کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالمی کیوں نہ ہو. پھر رات ایک فیصل آباد میں ایک عالم ہے جی، اس نے اس جمعے پہ تقریر کی تھی، ان کی جو بکواسات انہوں نے کی ہیں اس کے خلاف، تو کل اس پہ قاتلانہ حملہ کر دیا انہوں نے. ہاں جی، پورا بیچارہ پھٹا ہوا ہے جسم اس کا، وہ ماری ہیں چھرے انہوں نے مارے ہیں، پورا جسم کھول دیا ان کا بیچارے کا. تو بیچارہ موت کی اور حیات کی کشمکش میں ہیں. تم حضور کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو جاؤ، ہیں تمہیں وہ برداشت ہو، تمہارے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کر دے تمہیں یہ برداشت نہ ہو، تو پھر نعوذ باللہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے بھائی. بھائی ہم بھی ممبر پہ بیٹھے ہیں، ہماری بھی غیرت کا کوئی تقاضا ہے، ہم نے بھی خدا رسول کو منہ دکھانا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں یار رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں قبر میں جائیں اور گناہ بہت ہیں، یہ گناہ تو ہم سے نہ ہو. قبر میں جائیں تو کم از کم منہ لے کے جائیں، بوتھا لے کے نہ جائیں. کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ ایک غیرت کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے ہاں جی فلاں بندے کا ابا فلاں نہیں ہے فلاں ہے، اس کا ابا تبدیل کر دے، تو بتائیں وہ برداشت کرے گا؟ کبھی برداشت کرے گا؟ بتائیں یار، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی ماں قرار دے اور آقا علیہ السلام کو روحانی باپ قرار دے پوری امت کا، تو وہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے ذلیل یہ کہے کہ عمران خان بھی تمہارا ابا ہے، یہ بھی نبی ہے. ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے ہمیں اسی بات پر؟ ہمارا تو جنازہ نکل جانا چاہیے اس وقت، قسم خدا کی. ہمیں تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہو جائے. اور وہ جناب اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں سارے زانی بدکار قسم کے لوگ ہیں جی، حرام خور گند کھانے والے لوگ جو ہیں، وہ بھی وہ صحابہ ہیں بھائی، اندازہ لگائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں یار؟ جب جو لوگ ان کو صحابہ کہیں گے تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں کیا تاثر جائے گا کہ ابو بکر عمر بھی پھر ایسے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہاں ان کی جنسی آلودگی کے قصے ان کی زنانیوں نے ان کی کتابوں میں لکھے، اپنی کتابوں میں انہوں نے ان کی جنسی آلودگیوں کے قصے لکھے. کہاں یہ کمینے لوگ، کہاں میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضور کے صحابہ ہیں. حضرت سیدنا مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ نے ایک بار نہ کلام لکھا حضور کی بارگاہ میں، شان لکھی حضور کی، اور اس میں یہ لکھ دیا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. رات خواب میں حضور تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام میں جامی تو انہیں اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. غلام تو میرا بلال ہے، جسے تپتی ریت پہ بھی لٹایا گیا اس نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا. غلام تو میرا بلال ہے جس کے جناب زبان پہ انگارے رکھے انہوں نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا. میں غلام تو میرا بلال ہے جسے جناب بچے چھوٹے چھوٹے بچے مشرکین کے وہ جناب اس کے گلے میں رسی ڈال کے اسے جناب گھسیٹتے رہتے تھے پہاڑوں کے اندر وادیوں کے اندر. میں پھر بھی وہ احد ہی پکارتا تھا، میرے رب کی توحید کا وفادار ہی رہا ہے. میں کہ بتا جامع تجھ پہ ایک دن آیا ایسا؟ یا رسول اللہ ایسا تو ایک دن بھی نہیں آیا. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، صبح اٹھ کے کہا، پتہ کیا کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے حضور، میں اپنے آپ کو آپ کا غلام کہہ بیٹھا ہوں. یا رسول اللہ میں جو آپ کے غلام ہیں نا ان کے در کا غلام ہوں. میں آج کے بعد میں سیدھی نسبت بھی نہیں کروں گا آپ کی طرف کہ میں آپ کا غلام. اور حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے تو کمال کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں نا ان کے در پر جو غلام کھڑا ہے نا ان کا خادم جو ہے اس کے دروازے پہ جو کتا بندہ ہوا نا میں تو اس کا غلام ہوں، میں اس کے غلام. اور یہاں یار ان کو صحابی کہا جا رہا ہے. اتنی بڑی بات ہو جائے اور آپ کو حرکت بھی نہ ہو. جو بیچارہ بات کرے ان ذلیلوں کے بارے میں اسی پہ حملہ کر دیا جائے، اسی کو جناب چھرے مار کے جناب اسے پہ ادھموا کر دیا جائے. بتائیں یہ بھی دن ہم نے دیکھنے تھے یار. جو رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہیں وہ معزز ہیں. جو حضور کی ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے وہ تمہارے نزدیک ذلیل ہے. یہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آقا علیہ السلام نے میں قیامت کے قریب جو کلمہ حق کہنے والا ہوگا نا، میں اسے ایسے ذلیل سمجھا جائے گا جیسے گدھا مر گیا ہو، مرنے کے بعد اسے کیڑے پڑ گئے ہوں اور ٹانگیں اس کے اوپر اٹھی ہوئی ہوں، جیسے اس گدھے کی کوئی عزت نہیں ہوگی نا، میں اسی طرح کر کے میرا دین حق جو بیان کرے گا نا، میں کہ لوگ اس کی بھی عزت نہیں کریں گے۔ بتائیں، یہ حال ہو گیا آج، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، میں کہ ایمان والو، یہ ایمان والو پتہ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، میں جو ایمان کے دعوے کرتے ہوں نا، ایمان کا تقاضا بھی ہے، ہاں ایمان کے لیے غیرت کھانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، میں کہ وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے وہ بھی تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہودی نصرانی، اور فرمایا کہ والاولیاء والکفار، اور کافر بھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہودی نصرانی جو ہے نا وہ بھی کافر ہیں، یہ نہیں کہ انہیں کہہ دیا جائے کہ وہ مومن ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر علیحدہ کیا، باقی کافروں کا ذکر علیحدہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے فرمایا کہ یہ مذاق اڑاتے تھے اذان کا، نماز کا۔ بھائی یہ یہودی نصرانی ذلیلوں کو اتنی شرم نہیں ہے، ان کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا، ان پر زیادہ تعجب ہے، وہ یہ کہ ان کو تو پتہ تھا کہ نماز اور اذان جو ہے اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور باقی کافر جو پاگل ہیں وہ تو کرتے ہیں، مشرک اذان کا مذاق اڑائے سمجھ آتا ہے، پاگل ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، رب تعالیٰ کی کبریائی کو مانتا نہیں ہے۔ یہودی اور نصرانی ذلیلو، تمہارا تو دعویٰ ہے رب ایک ہے، پھر تمہیں کیا ہوا؟ تم نے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک وجہ یہ ہے یہاں پہ یہودی اور نصرانی کا ذکر علیحدہ کرنے کا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خالق اور مالک نے فرمایا کہ تم بنسبت مشرکوں کے، بنسبت باقی کافروں کے، تم تو اہل اسلام کے قریب تھے، تم تو کہتے ہو خدا ایک ہے، دعوت تمہارا ہے توحید کا، تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، تم کہتے ہو نصرانیوں عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، تم دونوں کا مر کے اختلاف تو آ رہا ہے میرے حبیب کی ذات پر، پیچھے تو تم دین کو مانتے ہو، تو ان سب کی دعوت اللہ اکبر والی ہے، ان سب کی دعوت جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ والی ہے۔ تو فرمایا تم وہ خود اصول دعوت جو ہے لا الہ الا اللہ، وہ اسی کے دشمن بن گئے ہو، اسی کا مذاق اڑا رہے ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ اس لیے ان کا ذکر علیحدہ سے کیا۔ کئی پاگلوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود و نصارہ کا علیحدہ ذکر کر کے کافروں کا الگ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ میں کہ یہودی و نصرانی کافر نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، ان کے علیحدہ ذکر کرنے کی یہ دو وجہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، حقیقت میں یہی وجہ ہیں، یہی حکمت ہے ان کا الگ ذکر کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ وہ دعوت، بہت سارے دعوت کے حصے کو مانتے تھے، اس کے باوجود اذان کے ہی دشمن بن گئے، اس کے باوجود نماز کے مذاق اڑانے لگے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، میں مومنو، اگر تم مومن ہو نا پھر ڈرو اس معاملے میں، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، تم ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہیں جی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے دعوے بھی کرو، تم یہ بھی کہو کہ ہم مومن ہیں، اس کے باوجود تم دین کا مذاق اڑانے والے کے دوست بھی ہو، یہ دعویٰ بھی کرو کہ ہم عاشق رسول ہیں، اس کے باوجود جہاں پر میرے حبیب کریم علیہ السلام کے والدین کی توہین ہوتی ہے وہاں بھی بیٹھے رہو تم، ہیں جی۔ ایک طرف تمہارا دعویٰ بھی ہو ہم خدا تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، تمہارا دعویٰ بھی ہو ہم عاشق رسول ہیں، تمہارا دعویٰ بھی ہو ہم سنی ہیں، تمہارا دعویٰ بھی ہو ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں جی، پھر جا کے تم ان میں بیٹھو جہاں پہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے، جہاں پر زانی اور بدکار قسم کے لوگوں کو صحابی کہا جا رہا ہے، وہاں جا کے بیٹھو تم۔ ان کو تم مومن ہو تو پھر ایسا کیوں؟ ڈرو پھر رب تبارک و تعالیٰ سے، ان کے پاس نہ بیٹھو جا کر تم۔ اللہ اکبر کبیر، کلام کا انداز دیکھیں یار، رب تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بچانا کیسے چاہتا ہے، ان کی تربیت کیسے فرما رہا ہے جی۔ یہ بات جو ہے نا زیادہ غیرت دلانے والی ہے کہ مومن ہو کیسی باتیں کرتے ہو تم، مومن ہو کہ تم دین کا مذاق اڑانے والوں کے پاس بیٹھتے ہو جا کے تم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں، گلی میں سے گزرے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ ایمان والو اللہ کو قرض حسنہ دو،
اللہ کو قرض حسنہ دو. ہاں جی، ایک یہودی جو ہے وہ بیٹھا ہوا اپنے گھر، مدرسہ تھا ان کا، اس میں بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے، ممبر پر بیٹھے، وہ کہہ رہا ہے او یار مسلمانوں کو نا، مسلمانوں کے خدا کو پیسے دیا کرو کہ ان کے خدا کا آج کل ہاتھ بڑا تنگ چل رہا ہے. یہ بات جب پڑھی نا ابو بکر صدیق کے کان میں، اللہ اکبر، غیرت والا تو پھر یہ ہوتا ہے. آج ملا جو ہے نا وہ مندر کے سامنے سے گزر جاتا ہے جہاں پر ہاں جی جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہوں، مولوی کو پتہ ہی نہیں وہ ہی نہ آئے. اللہ اکبر، کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ سب سے نرم دل بندہ ابو بکر صدیق ہے میری پوری امت میں. سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا نرم دل ہوگا ابو بکر صدیق بندہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غیرت مند کیسے ہیں، اللہ اکبر، حیران ہوں گے آپ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے ان کے مدرسے میں چلے گئے، جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ممبر پر، باقی سارے بیٹھے اس کی باتیں سن رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق گئے سیدھے. میں وہ کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے خدا کا ہاتھ تنگ ہے، یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دیا کرو اسے. حضرت ابو بکر صدیق نے رکھ کے ماری چنڈ اس کے منہ پہ، چنڈ ماری منہ پہ، تھپڑ مارا اس کے منہ پہ. وہ بھاگے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے جی ہمیں بدلہ لے کے دیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ انصاف والا فیصلہ کرتے ہیں. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق نے ہمارے بندے پہ تھپڑ مار دیا ہے. جی اللہ اکبر کبیرہ. ابھی تک حضور نے کچھ کہا نہیں ہے، رب نے قرآن بھیج دیا. میں حبیب پیارے جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے وہ صحیح کیا، اور یہی بندہ مومن سے ہونا چاہیے. بندہ مومن تو یہ کرتا ہے جہاں پہ کریم آقا علیہ السلام کے والدین کی اتنی بڑی بے ادبی ہو جائے، اتنی بڑی گستاخی ہو جائے، وہاں پہ مولوی پیر بیٹھے رہے چپ کر کے، اسے اپنے لیڈر کی عزت عزیز ہو، اپنے امام الانبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام کی عزت عزیز نہ ہو، حضور کے والدین کی عزت عزیز نہ ہو. بتائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. میں کہ جب تم لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو نا، نماز کے لیے بلاتے ہو، یہاں پہ نادیں تم کا مطلب ہے اذان دینا. کیا ہے؟ اذان دینا. اذان دینے کو یہاں پر ندا کہا گیا ہے. میں جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو نا، اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولاعبا، میں یہ جو مشرک ہیں، یہ بھی یہودی ہیں، یہ جو کافر ہیں، نصرانی ہیں، یہ سارے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. وہاں پہ ایک ذلیل تھا کافر، جب بھی اذان ہوتی نا، حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ذلیل حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا، حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا. اسی کی نکرانی ہی ایک دن آگ لے کے جا رہی تھی. پہلے ماچس والا کوئی نظام ہوتا نہیں تھا، آگ لے کے جاتے تھے جلانے کے لیے. وہ آگ لے کے جاتی تھی، چنگاری گری، پورے گھر کو ہی آگ لگ گئی، وہ وہیں پہ جل کے راکھ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کے انجام میں کار تک پہنچا دیا. جی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام آپ کے ذمہ بھی لگایا ہے. میں کہ یہ سارا میں نہیں کرنا ہے، کیا تمہیں اپنے حبیب سے محبت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. میں جب تم لوگوں کو نماز کے لیے اذان دیتے ہو نا، تو فرمایا کہ بلانے کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ قوم ساری پاگلوں کی ہے، یہ ساری قوم ہی ان کو عقل شکل نہیں ہے، سارے نامراد احمق ہیں. جی اس سے ثابت ہوا کہ جو بندہ دین کا مذاق اڑانا چاہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے پاگل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پہلے پاگل کر دیتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں رہنے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا.